دروازہ کھلا ہے، من جد وجد اطلبنی تجدنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ تو بتایا دین کہ آؤ میرے بندو لو جتنا چاہو گے دے دوں گا۔ دنیا کے لیے کیا بتایا؟ ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا، جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا، جو مجھ سے دنیا کا طلبگار، جو مجھ سے دنیا طلب کرے گا دوں گا۔ کتنی؟ جتنی وہ مانگ رہا، نہیں جتنی میں۔ ہر چاہنے والے کو کہنا جس کو میں چاہوں گا دوں۔ ما نشاء لمن نرید۔ اور جب دین کا معاملہ آیا تو کہا علیکم علیکم علیکم، جو آئے گا پائے گا، آؤ پاؤ، جو آؤ مانگو ملے گا۔ یہ مولا احمد علی صاحب لاہوری تمہارے گجراں والے کے صف کی اولاد، صف کی اولاد، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تو حضرت لاہوری پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ سکھ زادے کی جرت نہیں کہ سید زادے کے آگے کھڑا ہو۔ تو شاہ صاحب نے کہا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان۔ علیکم علیکم، جو مانگے گا دے دیں گے۔ ہاں وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے، پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا ہے۔ علیکم، جو مانگے گا پائے گا، سب کے لیے ہے۔ یہ برستی بارش ہے، دین برستی بارش ہے۔ پیالہ رکھو بھرے گا، پلیٹ رکھو بھرے گا، گلاس رکھو بھرے گا، جگ رکھو بھر دے گا، ٹب رکھو بھر دے گا، حوض رکھو بھر دے گا۔ کہ دینے والا سخی ہو چکا، آؤ لو جتنا چاہتے ہو، علیکم، مانگو ملے گا۔ دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ میرا نظام ہے، میں نے تقسیم کیا ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کا رزق کھول دیتا تو تم سارے ہی باغی ہو جاتے۔ ابھی تو میرے ماننے والے بھی ہیں اور بغاوت کرنے والے بھی ہیں، لیکن اگر میں رزق کھول دیتا تو پھر باغی ہی باغی ہوتے۔ اس کو دے دو، اس کو درمیانہ دو، اس کو زیادہ دو، اس کو بہت زیادہ دو، اس کو کچھ بھی نہ دو۔ کئی لوگ آئیں گے حشر میں، فرشتے کہیں گے حساب دو، وہ کہیں گے کس چیز کا؟ سانو دیتا کیے جاتا حساب لینا، ساڑھو بولتا ہے ہی کوئی شاید۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے کچھ بندے یوں کہہ رہے کہ بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو؟ کہ یا اللہ یہ تیرے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ کہے گا اما انی لم ازو عنکم الدنیا لحوان بکم علی بل لأدخر لکم من کرامتی هذا اليوم۔ میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا سے اس لیے محروم نہیں رکھا تھا کہ تم میری نظروں میں کوئی چھوٹے لوگ تھے، تم میری نظروں میں بہت بڑے لوگ تھے۔ میں تمہیں آج کے دن کی عزت دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دنیا سے بچا بچا کے رکھا ہے۔ اليوم، آج یہ کام ہو رہا ہے، لکم، صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، علیکم، تم سب کے لیے ہو رہا ہے۔ لہذا یہ تمہارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہم تمہارے لیے دین کو مکمل کر رہے ہیں، اور ہم اس کا نام بھی اسلام رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا نام سلام، ہمارے دین کا نام اسلام، اور اسلام والے کا نام مسلم، اللہ کا نام مومن، ہمارے عقیدے کا نام ایمان، اور ایمان لانے والے کا نام بھی مومن۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے، اللہ کے نبی نے کہا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، اللہ نے میری امت کے نام اپنے نام پر رکھے ہیں۔ اسمہ سلام وسما امتی المسلمین، اللہ کا نام سلام، میری امت کا نام مسلمین، اللہ کا نام مومن اور میری امت کا نام مؤمنین۔ یہ عالمی آفاقی قانون آ رہا ہے، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے آ رہا ہے، صرف عرب کے لیے نہیں آ رہا۔ اور امت اس کے لیے ایسی چاہیے جو سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے، پھیلا سکے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بہترین قبیلہ عطا کیا، سب سے بہترین جگہ عطا کی، سب سے بہترین زمانے میں بھیجا، سب سے اعلیٰ خاندان
ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے سارے خاندان دیکھے، فاختار العرب، عرب کو الگ کیا، ثم تخیر العرب، پھر عرب کی چھانٹی کی، فاختار مضر، اس میں سے ایک سردار ہے مضر، اس کی اولاد کو الگ کیا، ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر اس میں سے قریش کو الگ کیا، ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو الگ کیا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے اس میں سے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں اور عالی حسب ہوں۔ ہاں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسن ظاہری شکل و شباہت پر بولا جاتا ہے اور جمال شکل پر نہیں بولا جاتا، جمال خاندانی صفات اور ذاتی صفات پر جمال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جمال کو جوڑا لم تلد النساء اور حسن کو جوڑا لم تر قط عینی، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آپ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، راستے میں رابط کے قریب ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں آپ نے ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دودھ پیا، پھر آپ آگے چلے گئے۔ جب آپ پہنچے کہا ماں ہم پردیسی ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں، فقر ہے، قحط، کہ یہ بکری کھڑی ہوئی ہے ہم اس کو آزما لیں، کہ اس نے تو ابھی تک بچہ نہیں دیا، تو جو بکری بچہ نہ دے وہ دودھ کیسے دے؟ کہ اگر اجازت ہو تو میں کر لوں، کوشش کر لوں۔ کر لے۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے، تو آپ نے پورا برتن بھر دیا۔ اب اماں کا منہ کھلا ہوا اور غور سے دیکھ لی، جادوگر ہے یہ، کیا ہے؟ عرب کیا انسانیت کی تاریخ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بکری بچہ دینے سے پہلے دودھ دے دے۔ پھر آپ نے وہ چاروں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ بکری کا 1 پاؤ 1.5 پاؤ 2 پاؤ ٹوٹل دودھ نکلتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ نکالا اور پورا برتن بھر کے کہا اماں یہ لو، اور ہم جا رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے خامد آئے شام کو، ابو معبد کہنے کہ یہ دودھ کہاں سے؟ کہا یہ بکری سے۔ کملی تو نہیں تھی گئی، بکری سے ہے۔ تو عرب ہے یا کون ہے؟ میں ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ وہ کہ اللہ کے بندے اسی سے ہے۔ اب کیسے؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، ان عاقلی کیسا تھا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، تیرے جیسا حسین کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اب ام معبد نے کچھ کہا، ایسا کہا کہ آج تک مولوی تھک رہے ترجمہ کرنے کی۔ رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءِ أَبْلَجَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِبْهُ فُجْرًا لَمْ تُزْرِ بِهِ سُقْلًا حَسِينٌ وَسِيمٌ قَصِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْجٌ فِي صَوْتِهِ صَحْرٌ فِي عُنُقِهِ سَطْعٌ فِي لِحْيَتِهِ كَفَافًا۔ اوہو، کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا۔ ہمارے ہاں گندے کپڑے پہننا بھی بزرگی سمجھا جاتا ہے، تو بڑے بزرگ ہیں ان کو کپڑوں کا ہی ہوش کوئی۔ ظاہر الوضاء، بڑے صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، تلالع البدر، ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، ازج الحواجب، بھویں کمان کی طرح گول تھی، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، گھنگریالے، آنکھوں میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک جادو تھا، گردن لمبی سراہی دار تھی اور داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، سہل الخدین، گال نہ ابھرے ہوئے چربی چڑی، نہ پچکے ہوئے کہ اندر گھسے ہوئے، لم تعبہ فجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ برا نظر آئے۔ بعض آدمی پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے،
آپ کھبے پاسے ٹر دیں پیڑ سجے پاسے